بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنگ بند ہونے کے جو فیصلہ ہے، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے صدر ٹرمپ نے بھی اور ایران نے بھی۔ ایران نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور اس سٹیپ کا کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور دنیا کو کیا فائدہ ہوگا اور ایران کو کیا فائدہ ہوگا، کنڈیشنز کیا ہیں، اور جناب وہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک تو صدر ٹرمپ خود آ رہے ہیں پاکستان، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں سے بھی تو کچھ تیاریاں ہونی ہیں نا، تو وہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور شکریہ ادا ہو رہے ہیں۔ اور جناب ہاں، وہ جو کہانی تھی نا ایرانی ڈیلیگیشن کی واپسی کی، وہ اب وہ لوگ سنا رہے ہیں کہ بس کمال ہی ہو گیا ہے، تو ان کی کہانی بھی سنائیں گے کہ ایرانی ڈیلیگیشن واپس کیسے گیا، اور اسلام آباد میں تیاریاں اور لوڈ شیڈنگ پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا اور کیا بن رہا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے اہم چیز ظاہر ہے ایران اور امریکہ کی جنگ، جو جنگ رکی ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، اور سیز فائر ہوا ہے پاکستان کی وجہ سے، اور اس پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے آج پھر صدر ٹرمپ نے۔ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے، اور بڑا کلیئر انہوں نے کہا جی پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ شاندار شخصیات ہیں۔ مطلب پچھلے کوئی 1.5 سال سے 2 سال ہوئے ہیں صدر کو آئے ہوئے، 2 سال تقریباً، اور ان کو 1.5 سال تقریباً کہہ لیں کہ اس سارے واقعے سے، پچھلی والی جنگ سے بھی خاص طور پہ، بعد سے ویسے تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، جو گزشتہ سال ہوئی اسرائیل کی، امریکہ ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اس کے بعد سے پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی وہ اس طرح تعریفیں کرتا پھرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اور جناب وہ انڈیا والی وار کے بعد بھی انہوں نے جو انڈیا کی وہ کی ہے، وہ والی کی جو انڈیا والی کہہ لیں، اور یا آج کل جو اسرائیل والی ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بعد میں آتے ہیں، تو وہ جناب پاکستان ہوا ہوا ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے جنگ رکوا دیا ہے، اور اس میں آج ایک تو صدر ٹرمپ کا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جو منجمد اثاثے تھے $20 ارب کے، وہ واپس کرنے کا پلان ہو رہا ہے ایک طرف امریکہ کی طرف سے، اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کے بقول وہ جو افزودہ یورینیم تھا وہ بھی ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ اچھا، ایران کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی آفیشیل ورژن نہیں آیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھول دی گئی ہے۔ ابھی آج صبح تک یا اس سے پہلے تک، یہ جو چند گھنٹے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ بھی کیا، اس سے قبل تک یہ معاملہ تھا کہ شاید یہ نہیں کھل رہی، اور وہ تھا نا کہ کوئی گزر کے دکھائے، اور گزرنے والوں میں صرف ایک تھا جیتا، وہ تھا پاکستان۔ اور خاص طور پہ یہ لیٹسٹ جب سے امریکہ نے بھی ناکہ بندی کی نا، ایک جہاز گزرا ہے اور وہ پاکستان کا تھا، پاکستان کے فلیگ کے ساتھ، ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لو بھی ادھر سے امریکہ نے روکا ہوا ہے، ادھر سے ایران نے روکا ہوا ہے، اور جو بیچ میں سے گزر رہا ہے وہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی، شہباز شریف کی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان کے آرمی چیف کی تعریفیں کر رہا ہے امریکہ کا صدر، اور پوری دنیا۔ وہ ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جنگ ختم کرائی ہے یہ پاکستان نے کرائی ہے، پاکستانی وزیر اعظم ترکی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو خیر وہ پہلے صدر ٹرمپ کی بات کر لیں کہ صدر ٹرمپ جناب بہت خوش ہیں اور وہ تیار ہے پاکستان آنے کے لیے، اور پاکستان بھی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کیسے تیاری کر رہا ہے، اس سے پہلے میں ایران والا چیپٹر ہم اس پر آتے ہیں کہ ایران نے جو آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے، اس سے جو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے خطے کو۔ مطلب سیز فائر ہوا تھا، جنگ بند تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن آبنائے ہرمز کی جو بندش تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو وہ جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ بھی آج حل ہو گیا۔ اور وہ کیوں حل ہو گیا؟ کیونکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران میں موجود ہے، جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود ہے، اور ایران میں وہ کر رہے ہیں جو شاید ایرانی خود بھی نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اس پوائنٹ پر لے کر آنا کہ اتفاق پیدا کرنا، کنسنسس پیدا کرنا، جس میں ظاہر جو خبریں تھیں نا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایرانی بھی جو چیز نہیں اناؤنس کر پا رہے تھے یا وہ رکے ہوئے تھے، یوں کہہ لیں، چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ویلڈن ایران نے بہت اچھا وہ سٹینڈ لیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ کمال ہے اس میں کہ پاکستان نے ان دونوں فریقین کو، جنگ کے، امریکہ کو اور ایران کو، ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ وہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کا خود اپنی حکومت بتا رہی ہے کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے، بہت سارے ملکوں نے آفر کی کہ ہم
آپ کی نیگوسیشن کراتے ہیں, ہم مذاکرات کراتے ہیں, ثالثی کراتے ہیں. کہ نہیں, صرف ایک ملک ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے اور وہ ہے پاکستان. تو پاکستان نے نہ صرف انہیں بٹھایا بلکہ وہاں سے جو ایشوز تھے ایران کی طرف سے, جو کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی, جو اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جانے سے ہوئی ہے. اور پھر اب تو انٹرنیشنل میڈیا بلکہ امریکی میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ دنیا میں صرف ایک آدمی ہے, صرف ایک شخص ہے جو جب چاہے وہ فون اٹھاتا ہے اور صدر ٹرمپ کو فون ملاتا ہے اور ان سے بات کر سکتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جب چاہتا ہے ایران جا سکتا ہے اور ایران والے اس کو ویلکم کرتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے نیتن یاہو بھی جب چاہے فون کر سکتا ہو اور امریکی پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ وہ اس کا فون بھی سن لیتے ہو, لیکن نیتن یاہو کو وہ ایران والے ویلکم نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں ایک واحد شخص ہے آج کے ٹائم میں, اس مومنٹ پہ اگر آپ بات کریں آج کے دور میں, وہ ہے پاکستان کا آرمی چیف, پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر, جو ایک جب چاہتا ہے فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہلو مسٹر پریزیڈنٹ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا چلے یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں, اور اسی لمحے میں اسی مومنٹ میں وہ فلائی کر سکتا ہے, ایران جا کے لینڈ کرتا ہے اور وہ ملتے ہیں اور جفیاں ڈالتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں. اور پھر وہ فیلڈ مارشل, آپ سوچیں نا اتنا لمبا ٹائم وہ کیا کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, اور ایرانی خود بھی اکیلے شاید ان کے لیے مشکل تھا. ڈیسیژن میکنگ میں ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے کہ چلے کوئی کہنے والا, کوئی سننے والا, کوئی امپورٹنٹ بندہ, کوئی ویٹیج والا, کوئی بھرم والا, اور کوئی ایسا بندہ جس کے کندھے پہ رکھ کے بات کی جا سکتی ہے, سر رکھا جا سکتا ہے, جس پر بینک کیا جا سکتا ہے, جس کی گارنٹی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. وہ کہنا اچھا یار میں کہہ رہا ہوں نا مجھ پر چھوڑ دے. وہ بندہ وہ گیا ہے, وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل اس وقت. تو کمال ہو گیا ہوا ہے. اور وہاں فیلڈ مارشل تو اپنی ساری فورس کے ساتھ پہنچ گیا نا. وہ خبر بھی اب وہ یروشلم پوسٹ نے پوسٹ کر دیا ہے, تو مطلب کہ وہ چھاپ دیا اور اس کے بعد انہوں نے پوسٹ بھی کر دیا کہ ایرانی جب واپس جا رہے تھے, ایرانی وفد اسلام آباد سے, اسلام آباد ٹاکس کے بعد واپس کیا جو کہ مکمل نہیں ہوئے تھے, کنکلوسیو نہیں تھے, ظاہر بھی فیصلہ نہیں, اعلان نہیں ہوا تھا کوئی بھی, تو واپسی پر انہیں خطرہ تھا کہ اسرائیل اٹیک کرے گا. ظاہر ان کی بھی انٹیلیجنس ہے نا, وہ سارا نیٹ ورک ہے, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان کے 2 درجن جیٹس, 2 درجن جو ہمارے جنگی جہاز ہیں اور وہ ایئر بورن وارننگ اور کنٹرول سسٹم ویکس, اور وہ جو ہے نا سارا کہ جناب کنٹرول کر کے جیم کر کے اور اوپر سے لے جا کے کہ لو جی کوئی آ کے دکھائے, قریب آ کے دکھائے, وہ پاکستان نے سسٹم دیا, وہ پروٹوکول دیا, وہ سیکیورٹی دی, وہ گارنٹی دی سیکیورٹی کی, اور پھر انہیں لے کر تہران پہنچایا. تو اچھا اب یہ کون لکھ رہا ہے, مطلب پہلے بھی آ رہا تھا یہ چیز, یہ رائٹرز کے ریفرنس ہے کہ ان کے سورسز انہیں بتا رہے ہیں, اور یروشلم پوسٹ یہ چیز شائع کر رہا ہے. ویسے یہ وہی یروشلم پوسٹ ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. انہیں بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ سیاسی خلیج بڑھ رہی ہے, اور وہ سیاسی فیبرک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان وہ جس پہ انہوں نے بڑی فنڈنگ کی ہوئی ہے نا, وہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ بیچارہ جو ہے نا وہ جیل میں ہے, اس لیے انہیں بڑی پریشانی ہے اس بات کی. تو دیکھیں نا انہیں کتنی پاکستان کی فکر ہے, لیکن یہ خبر انہوں نے بھی چلا دی ہے کہ جناب اس طرح سے واپس پہنچے ہیں. تو پاکستان کا جناب شکریہ, جہاں ساری دنیا ادا کر رہی ہے وہاں ہم خوش ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا فائدہ ظاہر ہے امن, پہلی چیز جو پاکستان نے کوشش کی کہ امن ہو, انسانی جانوں کی جو ضیاع تھا وہ بچے, وہ پاکستان کی کوشش کامیاب رہی ہے. اس سے اگلا آبنائے ہرمز کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا بھر میں وہ جو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی تھیں وہ یوں نیچے آئی ہے, وہ نارمل ہونا لگ جائیں گی, واپس آ جائیں گی. ظاہر پاکستان کو بھی تو پیٹرول چاہیے نا, دنیا کے سارے ملکوں کو چاہیے, پاکستان کو بھی چاہیے. تو یہ سب کا بھلا, پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے سب کا بھلا. اچھا پاکستان میں تازہ ترین جو ایشو تھا وہ تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ, بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں اصل مسئلہ تو وہی ہے نا کہ پیٹرول مہنگا ہے, فیول مہنگا آئے گا, بدے گی بجلی, تو اس سے آپ کو پتہ تھا کیا, ہم وہ اپنا امپورٹ بل جو ہے وہ کم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تیل کم سے کم خریدنا پڑے, ڈالرز میں پے کرنا نا, تو وہ کم ہو. یہ جو ہم نے وہ آسٹیرٹی کیمپین چلائی ہوئی ہے, گاڑیاں کم چلائیں, فرائیڈے کی چھٹی دے دیں, سکولز کو انیشلی وہ آن لائن کیا, گھروں سے ورک فرام ہوم ہوا, سرکاری
وزراء کی اور سرکاری افسروں کا فیول الاؤنس کم کر دیا، وہ کٹ کیا فیول، ان کی ٹریولنگ کم کی، پیٹرول کم استعمال ہو تاکہ جو پے کرنا ہے ڈالرز میں بل وہ کم ہو جائے، تو وہ پرائس نیچے آ گئی ہے. اچھا پھر وہ تھوڑا سا پانی کا بھی اخراج ہو گیا اچھا، تو اس پہ بھی پاور ڈویژن نے بتایا کہ 2300 میگا واٹ بجلی اضافی بن گئی ہے، پن بجلی جو ہے اس سے، تو وہ گڈ، ویری گڈ، کہتے ہیں نا گڈ ہو گیا، تو گڈ ہو گیا، کیونکہ جب بجلی اچھی بننی شروع ہو جائے گی تو وہ جو بیچارے مصیبت بنی ہے پاکستانیوں کے لیے لوڈ شیڈنگ، وہ بھی کم ہو جائے گی. ویسے تو اس وقت بھی ابھی لوڈ شیڈنگ ہی چل رہی ہے، اے سی نہیں چل سکتا نا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہتر ہو جائے گی. ہاں ایک چیز رہ گئی بس، وہ تیاریاں، ادھر صدر ٹرمپ تیاریاں کر رہے ہیں اور ادھر ہم تیاریاں کر رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد کا جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بڑا سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی ہے، ہر گاڑی وہ تلاشی دے کے جائے گی، اور وہاں پر جناب پنجاب پولیس کے 1 DIG، 8 DPOs اور 16 SSPs جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق 2500 جو ہے وہ کی نفری وہاں پر اسلام آباد پہنچ گئی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اور ایلیٹ فورس کے 800 کمانڈوز جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے ہیں. اچھا ظاہر ہے آپ سوچیں نا یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پچھلی دفعہ نہیں ہوا تھا جب امریکی نائب صدر آئے تھے اور ایران کی بھی ٹاپ لیڈرشپ آ گئی نا، ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور وزیر خارجہ، لیکن اس وقت یہ سین نہیں تھا، وہاں بہت سختی تھی، بہت ٹائٹ سیکیورٹی کا تھا. لیکن یہ جو اضافی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہوں تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی شرارت نہ کر سکے. اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی زیرو ٹالرنس کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. ظاہر اس میں جو کوشش ہوگی کہ لوگوں کو تنگی کم سے کم ہو، یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تنگی تو ہوگی، اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے. بٹ یار یہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا بھلا ہو رہا ہے. وہ جو معصوم بچے مارے جا رہے تھے ایران میں، لبنان میں، ان سب کا بھلا ہو رہا ہے. تو تھینکس گاڈ، اور پاکستان کا شکریہ، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ، پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ. اچھا ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور بات کیا، انہوں نے کہا وہ جو لبنان کا معاملہ ہے نا وہ اس سے الگ ہے، وہ میں الگ دیکھوں گا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو 10 دن کے لیے بند رہے گی، سیز فائر ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں پیغام کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکی صدر کے کہنے کے مطابق چلے گا. وہ جنگ کے بارے میں تو یہ آ جاتا نا کہ چلے انہوں نے انفارم کر دیا تھا، مطلب لیکن بڑا کلیئر میسیج ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا نہ ایران کے کہنے پہ رک رہی ہے، نہ حزب اللہ کے، نہ کسی اور کے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اعلان ہے کہ یہ جنگ جو ہے حزب اللہ کے ساتھ جو لبنان والی جنگ تھی وہ میں رکوا رہا ہوں. یار جنگیں نہیں ہونی چاہیے، جنگیں رکنی چاہیے. وہ جو بھی رکوا رہا ہے، وہ جو پاکستان رکوا رہا ہے وہ بھی، جو ایران رکوائے گا وہ بھی، جو امریکی صدر رکوائیں گے وہ بھی، جنگیں رکنی چاہیے. دنیا میں امن ہونا چاہیے، بم اور بارود کی جو بو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، پھولوں کی مہک ہونی چاہیے، پیار محبت کی خوشیوں کی باتیں ہونی چاہیے، تاکہ میں، آپ، ہم سب اور ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان اور دنیا میں رہ سکیں. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.